اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض اوقات کوئی اچانک مالی پریشانی آ جاتی ہے، قرض ادا کرنا ہوتا ہے، کسی بیماری یا ضرورت کے لیے رقم درکار ہوتی ہے، یا کاروبار میں شدید مندی کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان مختلف دروازے کھٹکھٹاتا ہے، مگر ہر طرف سے مایوسی ہی ملتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسی دعائیں اور اذکار موجود ہیں جو بندے کی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگیں تو وہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے ایسی غیبی راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہاں ہم ایک ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ پیش کر رہے ہیں جو انشاءاللہ فوری طور پر پیسوں کے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جو مستقل تنگ دستی اور مالی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی مؤثر اور آزمودہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے مکمل یقین، توکل اور دل کی سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ اس کی غربت کا یہ عالم تھا کہ بعض دنوں میں اسے کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں آتا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں فروخت کرتا، لیکن اس کی اتنی معمولی آمدنی ہوتی کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہو پاتی۔ وہ شخص ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت عاجزی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت غریب ہوں، ہر دن محنت کرتا ہوں، لیکن پیسے اتنے کم آتے ہیں کہ کبھی پورا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کیا آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص پر رحم آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو سب کا رازق ہے، یہ بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، میں نے اس شخص کے نصیب میں صرف 1 دن کی دولت لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اس شخص کو بتائی تو وہ مایوس ہونے کے بجائے خوش ہو گیا۔ اس شخص نے سوچا کہ اللہ نے مجھے صرف 1 دن کے لیے دولت دی ہے تو میں اس 1 دن میں خوب صدقہ و خیرات کروں گا، شاید اللہ میری نیک نیت دیکھ کر میرے نصیب کو بدل دے۔ اگلے ہی دن غیب سے اس کے پاس بے پناہ دولت آئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے نیک نیتی کے ساتھ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں میں اس دولت کو بانٹ دیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوشحال دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے نصیب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اب وہ شخص پہلے کی طرح غریب نہ رہا، بلکہ اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو گیا اور کبھی تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ تو محترم ناظرین، بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اعمال اور وظائف آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہو تو یہ وظیفہ آپ نماز فجر، ظہر، عصر اور مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھ لے۔ درود شریف ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی پڑھنا ہے۔
کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو آپ نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ دل سے سورہ واقعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگے اور اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ آپ کو خود اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک جاری رکھے۔ اگر اللہ نے چاہا تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کی مالی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رزق حلال کی نیت رکھے، اور جو بھی دولت حاصل ہو اس میں سے کچھ حصہ صدقہ و خیرات کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پر یقین رکھے، بعض اوقات ہمارے نصیب میں تھوڑا رزق لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اخلاص اور تقوی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ہمارے نصیب میں اضافہ کر سکتا ہے۔ صدقہ خیرات کرے، جب اللہ رزق عطا کرے تو اس میں سے دوسروں کا بھی حق نکالے۔ صدقہ کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے۔ نا امید نہ ہو، اگر آپ پر کوئی مالی پریشانی آتی ہے تو گھبرانے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرے، وہ اپنی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ انشاءاللہ بہت مؤثر ثابت ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور رزق حلال کے لیے راستے پر چلے۔ اللہ سے مانگے، جب بھی کوئی مالی پریشانی آئے اللہ سے مانگے، کیونکہ وہی سب سے بڑا رزق دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یا مغنی پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے تاکہ آپ کو کبھی مالی پریشانی نہ ہو، اور جب اللہ آپ کو نواز دے تو صدقہ و خیرات ضرور کرے تاکہ آپ کے رزق میں مزید اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کشادگی رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔